اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج کل جماعت دہم کے لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم نے خاکہ پڑھا تھا پرنانی جو اشرف صبوحی نے لکھا ہے، تو اس کے مشکل سوالات کا کچھ حصہ ہم کر چکے تھے، کچھ حصہ میں آج کروں گا، کچھ اگلے لیکچر میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ترکیب نحوی پر۔ تو اس میں اکثر طلباء و طالبات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، تو وہی چیز ہے، لیکن اس میں سے ذرا سی تبدیلی اگر آ جائے تو پھر اکثر بچے اور بچیاں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس میں بہت ہی اس کا آسان طریقہ ہے کہ ترکیب نحوی کس طرح کرنا ہے۔ اس میں اگر کا آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اگر جملوں کے درمیان اور آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، اگر آپ توجہ سے لیکچر کو سنیں گے آخر تک تو آپ کو نہایت آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور آخر میں آپ خود بخود یہ کر سکتے ہیں۔ تو سبق کا عنوان ہمارے یہاں ہے پرنانی، مصنف کا نام اشرف صبوحی، صنف خاکہ، ماخذ دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ یہ تو سبق کا تعارف تھا۔ اب یہ ہے کہ ترکیب نحوی۔ ترکیب نحوی بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ کسی جملے کے اجزاء اور الفاظ الگ الگ کر کے ان کے آپس کے رشتے کو ظاہر کیا جائے، جسے ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ جب ہم جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرتے ہیں، ان کے الفاظ کو الگ الگ کرتے ہیں اور ان کے بیچ میں جو رشتہ ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ترکیب نحوی کی تعریف لکھے تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کسی جملے کے اجزاء اور الفاظ کو اگر الگ الگ کیا جائے اور اس کے باہمی رشتے کو ظاہر کیا جائے تو اسے ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اکثر طلباء و طالبات یہ کرتے ہیں کہ اردو کے سوالات یہ چیزیں رٹا کرتے ہیں، تو ایک غلط طریقہ ہے۔ چیزوں کو سمجھیں پھر اپنے الفاظ میں لکھیں، یا اگر آپ اپنے الفاظ میں لکھیں تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں ہو کہ جو الفاظ میں نے لکھے ہیں وہی آپ بھی استعمال کریں۔ آپ اپنے الفاظ استعمال کریں لیکن درست استعمال کریں، تو اس سے بہت آسانی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں، آپ کی کتاب میں کچھ جملے دیے گئے ہیں کہ ان کی ترکیب نحوی کریں۔ تو یہ دیکھیں، حمید کا بھائی بیمار ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے۔ تو اگر اس میں کوئی فعل پایا جاتا ہے تو پھر فعلیہ ہے، اگر اس میں کوئی فعل نہیں ہے تو پھر اسمیہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی فعل ہے ہی نہیں، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب اس کے درمیان کا آیا ہے، تو اگر کا آیا ہے تو کا حرف اضافت ہے، تو اب ہم اس کی ترکیب نحوی یوں کریں گے کہ حمید جو ہے مضاف الیہ، کا حرف اضافت، بھائی مضاف، بیمار خبر اور ہے فعل ناقص۔ اب اکثر طلباء و طالبات اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ کیا ہے اور مضاف کیا ہے۔ تو اس کا آسان جو ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ کا سے اس طرف کے جو مبتدا ہے، اگر جو مبتدا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں اور کا کے بعد جو ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، تو پھر اس میں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ صرف یہ یاد رکھیں کہ مبتدا کو مضاف الیہ کہتے ہیں اور کا کے بعد جو آئے گا، جو اسم آئے گا یا جو لفظ آئے گا تو اس کو مضاف کہتے ہیں، تو پھر اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حمید مضاف الیہ، کا حرف اضافت، بھائی مضاف، بیمار خبر اور ہے فعل ناقص۔ اب دوسرے جملے کو دیکھیں، عبداللہ اور شیریار نیک ہیں۔ اب اس میں تو کا نہیں ہے۔ اب دوبارہ جو ہے بچے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس میں تو کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اب یہ کیا ہوا؟ تو اب یہاں دیکھیں کہ عبداللہ اور شیریار، تو عبداللہ جو ہے وہ معطوف الیہ ہے اور جو ہے حرف عطف ہے، شیریار معطوف ہے، نیک خبر ہے اور ہیں فعل ناقص ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ یعنی اگر اور جس جملے سے ابتدا کی گئی ہے، جس نام سے جملے کی ابتدا کی گئی، یعنی عبداللہ میں جو مبتدا ہے اور اس کے بعد اگر اور ہے یعنی اور حرف عطف ہے، یعنی حرف عطف سے جو پہلے والا اسم ہوگا وہ معطوف الیہ ہوگا اور جو بعد والا ہوگا وہ معطوف ہوگا، تو اس میں پھر جو ہے سوچ میں پڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور سے پہلے اگر کوئی اسم ہوگا تو وہ معطوف الیہ ہوگا اور کے بعد ہوگا تو معطوف ہوگا، باقی تو وہی چیزیں ہیں، خبر ہے، فعل ناقص ہے، اس میں تو صرف اور کا اضافہ ہوا ہے۔ اب آج تیسرا جملہ، پاکیزہ نے پھول توڑا۔ اب دیکھیں یہ جملہ
کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. اب یہ تو اسمیہ نہیں ہے کیونکہ اس میں تو کسی چیز کے حوالے سے جو ہے خبر نہیں دی گئی ہے بلکہ پھول توڑنے کی بات کی گئی ہے. تو اگر پھول توڑنے کی بات کی گئی ہے تو یہ تو کام ہو گیا, فعل ہو گیا, تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. تو یہ وہی جو ہم نے جملہ فعلیہ میں جملہ فعلیہ کے حوالے سے جو لیکچر میں نے دی اس میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پاکیزہ فاعل, نے علامت فاعل, پھول مفعول, تھوڑا فعل. جب آگے طلحہ نے پودا لگایا, یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. پودا لگانا جو ہے یہ ایک فعل ہے, کام ہے. تو طلحہ فاعل, نے علامت فاعل, پودا مفعول, لگایا فعل. اب آ جائے یہ آم میٹھا ہے. اب یہ دیکھیں کس میں نہ تو اور ہے نہ تو کا ہے. تو اب یہ تو مسئلہ اب کیا ہوگا؟ تو بھائی یہ وہ یہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے, اس کو اشارہ کہتے ہیں. تو یہ اس میں اشارہ ہے. آپ جو ہے مشار الیہ, یعنی اس میں اشارہ کے بعد جو آئے گا وہ مشار الیہ ہوگا. صحیح. میٹھا خبر ہے, فعل ناقص جملہ اسمیہ ہے, لیکن اس میں یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ جو ہے وہ عام ہے. اب آخری جملہ دیکھیے, ہارون اور عامر عقل مند ہیں. اب یہ جملہ آپ خود کریں اور کمنٹس میں مجھے لکھ کے بتائیں. اس جیسے ایک جملہ ہم اوپر کر چکے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں. اگر نہیں آیا ہوگا تو کمنٹس میں آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تب تک اللہ پامان خیر.